مختصر حمد و ثنا کے بعد تقریباً پوری مسلم دنیا عید الفطر کے تہوار سے، عید الفطر کے فیسٹیول سے گزر رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ موقع کی مناسبت سے اسی تہوار اور فیسٹیول کو سامنے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لیتے ہوئے چند باتیں آپ سے گوشت گزار میں کروں۔ تہوار، عید، فیسٹیول، اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ قدیمی انسان ہے۔ یعنی جب سے انسان اس دنیا کے اندر بستا ہے اس وقت سے انسان اپنی فطرت کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کسی نہ کسی شکل میں فیسٹیول منایا کرتا ہے، عید منایا کرتا ہے، خوشی کا اظہار کیا کرتا ہے۔ اب اس وقت موجود دنیا میں 206 ممالک موجود ہیں۔ ان کا جائزہ لیں، کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس ملک میں کسی نہ کسی نام سے عید نہ منائی جاتی ہو، تہوار نہ منایا جاتا ہو، فیسٹیول کے انعقاد نہ کیا جاتا ہو۔ آپ مہذب دنیا کو چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں جنگل کے اندر، جنگل میں جو قبائل آج بھی بستے ہیں ان کے شعور میں عید تہوار کا کانسیپٹ زندہ ہے۔ امام لغت ہے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں عاد یعود عودا عیدا، اس کا لغوی معنی ہے بار بار پلٹ کر آنا۔ چونکہ خوشی کا دن، مسرت کا دن بار بار پلٹ کر واپس آتا ہے، اسی لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ عید کا لفظ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں مذکور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے براہ راست طالب علموں نے یہ سوال کیا یا یہ مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ، اگر آپ کے رب کی مصلحت کے یہ بات مطابق ہے کہ آپ کا رب کوئی خوان آسمان سے اتارے، دسترخوان آسمان سے اتارے جس سے ہم لطف اندوز بھی ہوں، جو ہمارے لیے ایک نشانی بھی بن جائے، جو آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کو بھی گہرا کر دے، اور جس پر ہم گواہ بھی ہوں، ہمارے دلوں کو اطمینان بھی ہو، تو آپ کا رب کیا ایسا خوان، ایسا دسترخوان اتار سکتا ہے؟ ان کی درخواست، ان کے مطالبے پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ رب العالمین سے التجا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے اللہ، ایک خوان، ایک دسترخوان آسمان سے آپ اتار دیں جو ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، مسرت کا سامان ثابت ہو، اور آپ کی طرف سے ایک یادگار بھی قائم ہو جائے۔ تو عید کا لغوی معنی ہے بار بار پلٹ کر آنا،
اور پھر اس سے اس کا معنی ہوا خوشی، شادمانی، چونکہ خوشی اور شادمانی بار بار پلٹ کر واپس آیا کرتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا عید، تہوار، فیسٹیول یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسانی فطرت اس سے جدا نہیں رہ سکتی۔ انسانی تاریخ کے کسی زمانے میں بھی اتر جائیں گے، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر بستی کے اندر آپ کو عید، تہوار، فیسٹیول کا کانسیپٹ زندہ ملے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ آپ نے مدینہ آنے کے بعد بغور دیکھا وَلَهُمْ يَوْمَانْ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا کہ مدینہ والوں کے دو فیسٹیول ہیں، مدینہ والوں کے دو تہوار ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ انسانی نفسیات ہے، وہ ہمیشہ بالادست تہذیب سے مرعوب ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بالادست ثقافت سے، بالادست کلچر سے مرعوب ہوتا ہے۔ مدینہ والوں کے یہ تہوار ایران سے سفر کر کے پہنچے تھے، مجوسیوں کے دو تہوار تھے یہ، نوروز اور مہرجان۔ نوروز مدینہ والے 21 سے لے کر 25 مارچ تک منایا کرتے تھے، اور مہرجان 22 ستمبر سے لے کر 22 اکتوبر تک منایا کرتے تھے۔ اب نزول قرآن کے زمانہ آپ دیکھیں یا نزول قرآن سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو جو تہذیب بالا تر تھی، بالا دست تھی، وہ ایران کی تہذیب تھی، وہ روم کی تہذیب تھی۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ والے جو دو تہوار منایا کرتے تھے، جن دو فیسٹیول کو منایا کرتے تھے، ان کا تعلق مجوسیوں سے تھا، ایرانیوں سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ دو تہوار کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم تو زمانے جہالت سے یہ دو تہوار مناتے رہے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ان دو تہواروں کو ان سے بہترین دو تہواروں سے بدل دیا ہے، یوم الاضحی، یوم الفطر، نوروز اور مہرجان کی جگہ۔ یہاں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اور اچھے طریقے سے سمجھ لیں دوستوں، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے۔ میں نے کہا عید، تہوار، فیسٹیول یہ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے، اور آسمانی الہامی مذہب یہ انسانی فطرت کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ ہاں یہ دیکھتا ہے کہ اگر انسان اپنی فطرت کی پیاس غیر فطری جگہ بجھا رہا ہے تو اسے فطرت کے گھاٹ پر کھڑا کر دیتا ہے کہ اپنی فطرت کی پیاس یہاں بجھاؤ۔ پہلے مدینہ والے اپنی فطرت کی پیاس بجھا رہے تھے نوروز اور مہرجان کے گھاٹ پر، اب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کر دیا یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر کے گھاٹ پر۔ عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں نا، اس کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سے، اور جو یوم الفطر ہم مناتے ہیں، عید الفطر ہم مناتے ہیں، اس کا تعلق ہے مذہب کی بہت بڑی عبادت روزے سے۔ جن لوگوں کا تاریخی مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں دنیا کی تمام اقوام جو تہوار مناتی ہیں، فیسٹیول مناتی ہیں، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں۔ یا تو مذہبی شعائر کی تشہیر مقصود ہے، یا مذہبی رہنماؤں کی ہمنوائی مقصود ہے، یا پھر کوئی مذہبی یادگار ہے جس کو زندہ رکھنا اور قائم رکھنا مقصد ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے مذہب نے جو دو فیسٹیول ہمیں دیے ہیں، دو عیدیں ہمیں دی ہیں، دو تہوار ہمیں دیے ہیں، ان کا تعلق مذہب کے شاعر سے ہے یا مذہب کی یادگار سے ہے۔ جب ہم مسلمان
فیسٹیول مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، وہاں ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، وہاں ہم تفریح بھی کرتے ہیں، وہاں ہم کھیل کود بھی کرتے ہیں، وہاں ہم زرق برق لباس بھی پہنتے ہیں، گھروں کے اندر کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا بھی پورا اہتمام ہمارے گھروں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ وہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کا موقع ہو یا عید الفطر کا موقع ہو، عیدگاہ میں جا کر سب سے پہلے فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، دو گانا نماز ادا کیا کرتے تھے، اور دو گانا نماز ادا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف رخ کر کے فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، انہیں باز و نصیحت کرتے تھے، ان کے سامنے خیر خواہی کی باتیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی ہدایات ان کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ ہم تمام دوست ظاہر ہے کہ عید کے دنوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور عید کے دنوں سے ہی ہمارا گزر ہو رہا ہے، شب و روز عید کا اہتمام کرتے ہوئے یا عید کا خوشیوں کا اہتمام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں ہمارا شب و روز۔ لیکن ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جب عید میں اپنے مسرتوں کا اظہار کریں، عید کے دنوں کے اندر جب ہم خوشی کا اظہار کریں، عید کے اندر جب کھیل تماشے کا اظہار کریں، عید کے اندر ہم جب سیر و تفریح کر رہے ہوں، تو اس میں سنجیدگی کا عنصر کبھی بھی ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلنا چاہیے، یعنی سنجیدگی رہنا چاہیے۔ اخلاقی دائرے کے اندر سیر و تفریح کریں، اخلاقی دائرے کے اندر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، اخلاقی دائرے کے اندر ہی پہناوا ہونا چاہیے، اخلاقی دائرے کے اندر بھی ہی بھاگ دوڑ ہماری ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا دوستو، ہم نے 29 روزے رکھے، ہم 696 گھنٹے کے تعلیم اور تربیت کے مرحلے سے گزرے، ہم نے پورے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، اپنے نفس کی تطہیر کی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم فوراً سنجیدگی کا لباس اتار دیں، اخلاق کا پہناوا اتار دیں، تو یہ بڑی مایوس کن بات ہے۔ وہ جو بخاری مسلم کی معروف روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایام منی ہے، اور میرے پاس 2 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کر کیا رہی ہیں؟ تدفنان وتضربان تغنیان، وہ دف بجا رہی ہیں، اور دف بجاتے ہوئے وہ منظوم کلام گا رہی ہیں، اشعار پڑھ رہی ہیں، جنگ بعاث کے موقع پر انصار کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ایام منی ہے، انہوں نے آ کر بچیوں کو جب دف بجاتے ہوئے دیکھا، گاتے ہوئے دیکھا، تو ٹھیٹ مذہبی سوچ کے تحت، میری بات کو سمجھیے گا، ٹھیٹ مذہبی سوچ ہوتا یہ ہے کہ ٹھیٹ مذہبی سوچ کا پہلا رد عمل ہوتا یہی ہے۔ ٹھیٹ مذہبی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو شریعت کے خلاف سمجھتا ہے، ہر معاملے کو وہ شریعت کے مزاج اور شریعت کی طبیعت کے خلاف سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا بھی، وہ حقیقت کو جانتا نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ٹھیٹ مذہبی سوچ کا معاملہ ہے یہی۔ تو ٹھیٹ مذہبی سوچ کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فانتہرہما، ان دونوں کو ڈانٹا۔ ظاہر ہے انہوں نے اس کو شریعت کے مزاج کے خلاف سمجھا ہوگا، شریعت کی طبیعت کے خلاف سمجھا ہوگا۔ نبی علیہ السلام اب تک جو کپڑا لپیٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، فإنہا ایام عید، یہ ہمارے
عید کے دن ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہے ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید تہوار ہوا کرتا ہے، یہ ہمارا عید تہوار ہے۔ تو لہٰذا اپنی خوشی کا اظہار بالکل کریں، اپنی مسرتوں کا اظہار کریں، کھیل تماشے بالکل ہو، کھیل کود بالکل ہو، تفریح ہو، لیکن سب اخلاقی دائرے کے اندر۔ ابھی جو ہمارا نوجوان ظاہر تعلیم و تربیت نہیں ہے نہ گھر سے تربیت مل رہی ہے، نہ مذہبی اداروں سے تربیت مل رہی ہے، نہ تعلیمی اداروں سے تربیت مل رہی ہے۔ یہ جو ہمارا نوجوان ون ویلنگ کرتا پھر رہا ہے، یہ ہمارا نوجوان رائڈر جو اپنی جان بھی داؤ پہ لگائے ہوئے ہے اور دوسری لوگوں کی جان بھی لینے کے در پہ ہے، یا ہمارا وہ نوجوان جو آڈیو پلیئر لگ کر انڈین گانے بجا کر آپے سے باہر ہو رہا ہے، بدمست ہو رہا ہے، یہ سب اخلاقی دائرے سے باہر کی مسرتیں ہیں، خوشیاں ہیں۔ اسلام بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اخلاقی دائرے کے اندر ہم اپنی خوشی کا اظہار کریں، اپنی مسرت کا اظہار کریں، اور یہ ہمارا پورا حق ہے جسے مذہب تسلیم کرتا ہے۔ دوستو یہ جو دن ہے نا، یہ سلام کرنے کا دن ہے، یہ مصافحہ کرنے کا دن ہے، یہ معانقہ کرنے کا دن ہے، یعنی یوں کہہ لیں خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، یہ خوشیاں بڑھانے کا دن ہے، خوشیوں کو دوبالا کرنے کا دن ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ نور آیت نمبر 27 میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مسلمانوں، جب تم کسی رہائشی گھر میں داخل ہو جہاں لوگ باقاعدہ رہائش پذیر ہیں، جب وہاں داخل ہو تو اپنا تعارف کروانے کے بعد اور سلام کرنے کے بعد گھروں کے اندر داخل ہو۔ تو سلام پھیلانے کا دن ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے معصوم بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی خواتین کے پاس سے گزرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی سلام کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پتہ کی بات کہی، آپ نے کہا تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ایمان نہ ہو۔ پھر آپ نے کہا تمہارے پاس ایمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے صحابہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں، اگر تم اس پر عمل کرو، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، تحاببتم، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل بتائیے وہ راز کی بات۔ آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنت کے اندر آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں آتا ہے وہ مصافحہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے۔ یہ محبت کے اظہار کے طریقے ہیں، صرف سلام کر دیا، صرف مصافحہ کر لیا، اور اس سے آگے بڑھ کر معانقہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ موقع جو عید کا موقع ہوتا ہے، تہوار کا موقع ہوتا ہے، فیسٹیول کا موقع ہوتا ہے، یہاں صرف سلام سے کام نہیں چلے گا، یہاں صرف ہاتھ ملا کے کام نہیں چلے گا، یہاں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ دل ملانا پڑے گا، دل لگی کرنا پڑے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا پڑے گا، بغل گیر ہونا پڑے گا، یہ اس بات کا اعلان ہوگا میرے دل میں تمہارے لیے کوئی کدورت نہیں ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی غبار نہیں ہے۔ تو یہ موقع ہے بغل گیر ہونے کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ سے گلے ملے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے، اللہ کے رسول گلے ملے، یہ معاملہ ہے اور ایسا ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں، کسی کو ویلکم کہنے کے لیے کھڑا ہونا، کسی کو خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑا ہونا، کسی کی عزت افزائی کے لیے کھڑا ہونا، کسی کی تکریم کے لیے کھڑا ہونا، یہ بالکل مذہب کے اندر جائز ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں مذہب کی تعلیم ہے، مذہب کی تعلیم کا حصہ ہے
کسی کو عزت اور کسی کو تکریم دینے کے لیے کھڑا ہو جانا، اس کا استقبال کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے۔ جہاں مذہب نے ممانعت کی ہے، ناپسند کیا ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے جو زمینی بادشاہ بن کر اس بات کی خواہش رکھتے ہوں کہ لوگ ان کے سامنے قیام کریں، لوگ ان کے سامنے بت بن کر کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں، مذہب جو سمجھ میں آتا ہے نا، اور مذہب ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، بلکہ مذہب ہماری زندگی کو آسان تر کر دیتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مذہبی احکامات کی علتوں کو جانا جائے، مذہبی احکامات کا ریزن معلوم کیا جائے، مذہبی احکامات کے پیچھے جو حقیقت چھپی ہوئی ہے اس کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ اب ابو داؤد کی معروف روایت ہے، یہ توجہ سنیے گا، اللہ کے رسول نے کہا کیا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بن کر کھڑے ہوں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ لیکن اگر میں اپنی خوش دلی سے، میں اپنی آزاد مرضی سے کسی کو ویلکم کہتا ہوں، کسی کو خوش آمدید کہتا ہوں، کسی کو عزت اور تکریم دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یہ مذہب کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اب جب میں نے بات کی علت کی، حقیقت کی، لاجک کی، تو آپ تمام دوستوں کی نگاہ سے گزرا ہوگا، سعودیہ کے مفتی اعظم نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا ابھی انہی دنوں میں، اخبارات کی زینت بنا، کہ صدقۃ الفطر آپ اجناس کے علاوہ کسی اور شکل میں نہیں دے سکتے۔ میں مذہب کا طالب علم ہوں، مجھے ان کے فتوے سے علمی اور فکری اختلاف ہے۔ دیکھیں، مذہب کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مذہب کو لفظوں میں رہ کر سمجھا جائے، اور ایک ہے مذہب کو لفظوں کی روح میں اتر کر سمجھا جائے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کو لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو مذہب کو لفظوں کی روح میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، صدقۃ الفطر کا مقصد ہے کیا؟ دیکھیں، صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے، جو لوگ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، جو بیچارے روزانہ کی بنیاد پر کما کر لاتے ہیں اور پھر ان کے گھر کی ہانڈی بنتی ہے، ایسے لوگوں کو عید کے دنوں میں اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے صدقۃ الفطر۔ ایسے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیلی ویجز پہ کمانے والے ہوں، روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے ہوں، ہم اپنے گھروں کے اندر عید کی خوشیاں منا رہے ہوں، اور وہ بیچارے عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دہاڑی تلاش کرنے کے لیے گرے ہوئے ہوں۔ تو یہ مقصد تھا۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں اتر جائیں 1450 سال پہلے، تو لوگوں کی سب سے بنیادی ضرورت کیا تھی؟ کھانا۔ سب سے بنیادی ضرورت یہ تھی، پہننا اوڑھنا نہیں تھا ان بیچاروں کے پاس، وہ تو ایک جوڑا تھا، وہ سال گزار دیا کرتے تھے اس کے اندر، یہ بنیادی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں بنیادی ضرورت تھی بیچاروں کی کھانا پینا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایک سال، دیکھیں رسول نے کہا کیا تھا، بھائی کوشش کرو عید کی نماز سے پہلے دو، چونکہ اگر تم زیادہ پہلے دے دو گے تو وہ پہلے ختم کر چکے ہوں گے، ظاہر ان کی ضرورت ہے بیچاروں کی، تو عید کی نماز سے ایک دن پہلے دے دو، 2 دن پہلے دے دو، یا عید کی نماز عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے دے دو۔ اب کیا ہوا، 1450 سال کے بعد انہی ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کی، روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والوں کی ضرورتیں بڑھ چکی ہیں۔ اب ان کی ضرورت صرف اجناس نہیں ہے، راشن نہیں ہے، اب انہیں کپڑا بھی چاہیے ہے، ان کے بچوں کو جوتے بھی چاہیے ہیں، دیگر ضروریات بھی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسی رسول اللہ علیہ وسلم کے سا کو سامنے رکھتے ہیں، اسی سا کی قیمت مقرر کرتے ہیں، اور وہ سا کی قیمت ہم ان ڈیلی ویجز پر کام کرنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی تم اپنی ضرورت زیادہ بہتر سمجھتے ہو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ تو دین سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی حکمتوں اور حقیقتوں پر غور کیا جائے۔ یہ جو عید کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں نا دوستوں، یہ مسکراہٹوں کے تبادلے کا دن ہے، خوشیوں کے بانٹنے کا دن ہے۔ یہ یقین جانیے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ معاشرے کو کھڑا کر دینے والا تہوار ہے؟
یہ معاشرے کو بنا دینے والا تہوار ہے، یہ بکھرے ہوئے گھروں کو سمیٹ دینے والا، جمع کر دینے والا تہوار ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں یہی تو وہ موقع ہوتا ہے جہاں جا کر ہم اپنے بھائی کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی بہن کو راضی کر سکتے ہیں، ناراض رشتہ داروں کو راضی کر سکتے ہیں۔ جن گھروں کے دروازے پر سال بھر دستک نہیں دی، اس موقع پر جا کے گھر کے دروازے پر دستک دے سکے۔ انا قربان کریں، یہ فیسٹیول تقاضا کر رہا ہے، یہ عید کا موقع تقاضا کر رہا ہے، یہ تہوار ہم سے تقاضا کر رہا ہے، تو یہ خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے، یہ مسکراہٹوں کے تبادلے کا موقع ہے۔ قرآن میں ہنسنے مسکرانے کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ تبسمہ، ایک لفظ ضحکہ۔ اردو میں ترجمہ کریں تو تبسم کا معنی ہوگا مسکرانا، اور ضحکہ کا معنی ہوگا ہنسنا، کھلکھلانا، ٹہکا لگانا۔ دونوں لفظ قرآن کے اندر ہیں۔ اگر آپ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کریں تو وہاں سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ ملے گا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سنی، وہ اپنی برادری سے کہہ رہی تھی کہ جناب بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کو معلوم نہ چلے اور وہ تمہیں رون دے، تو اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے۔ اگر سورہ نجم کی آیت نمبر 43 پڑھیں تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے، اللہ ہی ہے جو تمہیں رلاتا ہے۔ یعنی خوشی اور غم یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ یہ جو ہم خوشی کے موقع پر ہنستے ہیں، یہ غم کے موقع پر ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر ایک باب باندھا ہے جہاں ان دونوں لفظوں کو جمع کر دیا ہے ہمارے رسول کے لیے، باب التبسم والضحک۔ اللہ کے رسول موقع پر مسکرائے بھی ہیں اور اللہ کے رسول موقع پر کھلائے بھی ہیں۔ یہاں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تمام دوست خوش زاہد نہیں سمجھیے گا۔ میرے منہ میں خاک میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکھے نہیں تھے، پھیکے نہیں تھے، بے لطف نہیں تھے، بے مزہ نہیں تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، اس کے بعد سے لے کر کبھی بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا ہو اور مجھے دیکھ کر مسکرائے نہ ہو۔ ہمارے نبی یہ تو ایک راوی کہہ رہا ہے نا، یہ تو ایک صحابی کہہ رہا ہے، میں تو کہتا ہوں جس صحابی کی زندگی کو کھنگا لیں گے وہ آپ کے نبی کے بارے میں یہی بات کرے گا کہ ہمارا رسول زاہد خشک نہیں تھا، کہ آپ کا سپاٹ چہرہ ہو، ہمیشہ سنجیدہ رہتا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر تبسم رہتا تھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ وہ جو مسلم کی روایت ہے، کئی موقع پر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اپنے رسول کی ذہنیت کو سمجھیے گا اور ٹھیک مذہبی ذہنیت کو سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی میں، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام اپنے مصلی سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد طلوع شمس تک مصلی پہ بیٹھ کے کرتے کیا تھے؟ جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، یتحدثون، وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اور زمانے جہالت کے قصے سناتے تھے۔ یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب سارے چرواہے تھے، گڈریے تھے، کوئی بھیڑوں کا چرواہا تھا، کوئی اونٹوں کا چرواہا تھا، جنگلوں میں جایا کرتا تھا، صحراؤں میں نکلا کرتا تھا۔ بھائی آپ بھی جائیں گے تو 1000 واقعات لے کر آ جائیں گے، 1000 کہانیاں لے کر آ جائیں گے۔ اب صحابہ کرام کے پاس واقعات اور کہانیاں بہت ساری، نبی علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے، اور جب زمانے جہالت کی باتیں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، روایت کے الفاظ ہیں یضحکون، صحابہ کھلکھلایا کرتے تھے،
وَيَتَبَسَّمُ، اور نبی علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے. یہ تھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بات سمجھیے، آپ کے نبی مزاح کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، لیکن آپ کا جو مزاح تھا وہ بڑا سنجیدہ تھا. آپ کا مذاق بڑا سنجیدہ تھا. سنجیدہ مذاق ہمیں بھی کرنا چاہیے. بھائی باتوں سے کوئی ہنسنے والی مسکرانے والی بات نکال لینا. غیر سنجیدہ مذاق کیا ہوتا ہے؟ غیر سنجیدہ مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو تماشا بنانا، کسی کی عزت اتارنا، کسی کو بازار میں لانا، اس کے کپڑے اتار دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس پر کھلکھلانا، یہ غیر سنجیدہ مذاق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، بالکل تفریح کیا کرتے تھے، خوش مزاجی کا ثبوت دیا کرتے تھے، خوش طبعی کا ثبوت دیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، لیکن سنجیدہ مذاق تھا. ترمذی کی روایت ہے، ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا، اللہ کے رسول انک تداعبنا، اللہ کے رسول آپ تو ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کہا تھا، انی لا اقول الا حقا، اے ابو ہریرہ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں تم سے ہنسی مذاق کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ میرے کب غیر سنجیدہ مذاق تم سے کیا ہے. وہ جو ترمذی ابو داؤد کی روایت آتی ہے، ایک شخص آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحرائی علاقہ ہے، یہاں ظاہر ہے کہ سواری کی ضرورت ہوتی ہے، تو مجھے کوئی سواری دے دے. میرے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں سواری کا انتظام اور اہتمام کر سکوں. آپ ماشاءاللہ بیت المال رکھتے ہیں تو سواری کا انتظام کر دیجئے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام تو کر دیتا ہوں، لیکن تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا اللہ کے وسلم اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا، اونٹنی کے بچے پر کیسے سوار ہوں گا. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر فرمایا لا تلد الابل الا النوق، یہ بتاؤ کوئی اونٹنی کے جنم دیے بغیر بھی دنیا میں آیا ہے؟ بھائی جو اونٹ بھی تمہیں دوں گا وہ کیا ہوگا، کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا. تو ہمارے نبی جیسے عورت کو کہہ دیا کہ جناب بوڑھی عورت سے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس نے کہا اللہ کے رسول بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. آپ نے کہا بالکل، وہاں جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوانی کی حالت میں جائے گا نا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ مذاق کیا کرتے تھے. تو ہمارے درمیان بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم مذاق کریں، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں بالکل، لیکن معذرت کے ساتھ کسی کو تماشا بنا کر، کسی کا مذاق اڑا کر، کسی پر کھلا کر، کسی کی عزت اتار کر، ایسا مذاق ہمارا مذہب ہمیں تعلیم نہیں دیتا، نہ اس کی اجازت دیا کرتا ہے. ظاہر ہے کہ عید کا موقع ہے، عید کا سیزن ہے ماشاءاللہ، گھروں میں کھانے کا بھرپور اہتمام ہو رہا ہے نا. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، ایسا کوئی بریانی بنا رہا ہے ماشاءاللہ، کوئی قورمہ بنا رہا ہے، کوئی چکن کڑھائی بنا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا ماشاءاللہ. تو بالکل آپ کھانے کا اہتمام کریں، لیکن کھلانے کا بھی اہتمام کریں، اپنا کھلانے کا بھی اہتمام کریں. اگر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں، اللہ کی قسم عید تہوار کے حوالے سے کیا فٹ بیٹھتی ہوئی وہ آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان رشتوں کے درمیان بے تکلفی کو بیان کیا ہے جو ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں یا ایک چھت کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں. بے تکلفی کو بیان کیا ہے کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تم بلا تکلف انداز میں کھاؤ پیو، اپنے ماؤں کے گھروں پر، اپنے باپوں کے گھروں پر، اپنی بھائیوں کے گھروں پر، اپنی بہنوں کے گھروں پر، اپنی پھوپھیوں کے گھروں پر، اپنی خالاؤں کے گھروں پر، اپنے چچا تایا کے گھروں پر، ان گھروں میں جا کر بے تکلف انداز میں تم کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی ان گھروں میں جا کر اگر ہم کچن سے کوئی چیز اٹھانا چاہیں گے تو پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، یا فریج سے کوئی چیز اٹھانا چاہیں گے تو پوچھنے کی ضرورت تھوڑی ہے. بے تکلف ہی ہونا چاہیے. صرف آپ نے سلام کر کے داخل ہونا ہے، اجازت دے کر داخل ہونا ہے ان گھروں کے اندر، وہاں پھر بے تکلفی ہونا چاہیے. تو جس طرح ہم اپنے کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح ضیوف کی ضیافت کا بھی اہتمام کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کا بھی پورا بھرپور اہتمام ہم کریں.
ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوستوں فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ انتظار کروایا۔ فجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت لا کر فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی مہمان نواز بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ضیوف، جو ضیف، جو مہمان ہمارے گھر پر آئے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کے دل کے اندر اب خوشی کا سامان کر سکیں اور اپنی محبت بٹھا سکیں۔ دیکھیں، خوشی کا موقع ہے، خوشی کے لیے قرآن میں بہت سارے الفاظ آ رہے ہیں۔ رضیہ کا لفظ ہے، سرہ کا لفظ ہے، فقیہ کا لفظ ہے، فریحہ کا لفظ ہے، استبشار کا لفظ ہے، اشمتہ کا لفظ ہے، اعجبہ کا لفظ ہے۔ میں صرف دو لفظوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک لفظ کا تعلق ہے اس دنیا سے، یہ کام ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک لفظ کا تعلق ہے اس دنیا سے، اور دوسرے لفظ کا تعلق ہے آسمانی بادشاہت سے۔ استبشار ایسی بشارت کو کہتے ہیں جس سے بانچھیں کھل جائیں، یعنی آپ نے کسی کو کوئی خبر دی، خوشگوار خبر دی، اچھی خبر دی اور اس کی بانچھیں کھل گئی، اسے کہتے ہیں استبشار۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، فبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو دانشور بچے کی خوشخبری دی، یعنی ایسی خوشخبری دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بانچھیں بھی کھل گئی۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رکھا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر رکھا ہے، تجارت کر رکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمارا سودا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری تجارت کیا ہے؟ اے اللہ، یہ مال ہمارا آپ کا، یہ جان آپ کے حوالے، یعنی ہم اپنا مال، اپنی جان آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے، آپ کی خواہش کے مطابق استعمال کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں کیا دے دیا اس سودے کے بدلے میں؟ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے جان اور مال کا جو سودا کیا ہے جنت کے بدلے، اس پر خوش ہو جاؤ، تمہاری بانچھیں کھل جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جو سودا ہم نے خدا سے کیا ہے، اس سودے کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے مشکل کام، لیکن ظاہر ہے نفس کی لڑائی ہے۔ اگر ہم اپنے ابلیس پر، اپنے شیطان پر کنٹرول کر گئے نا، یقین جانیے اپنی جان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی، اپنا مال خدا کے حکم پر استعمال کیا، تو رب العالمین سے جو سودا ہم نے کیا ہے، تجارت ہم نے کی ہے جنت کی، آسمانی بادشاہت ہے وہ۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں آسمانی بادشاہت کی نعمتوں کے سامنے کچرا ہے، صفر۔ ایک اور لفظ، اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں، وہ لفظ ہے خبر۔ خبر کہتے ہیں ایسی خوشی کو جو ماحول کی نظافت سے آپ کو حاصل ہو، وہ خوشی جو ماحول کی عمدگی سے آپ کو حاصل ہو، وہ خوشی جو بہار کے موسم سے آپ کو حاصل ہو۔ یہ خوشی صحیح معنی میں کہاں حاصل ہوگی؟ آسمانی بادشاہت کے اندر انشاءاللہ۔ سورہ روم آیت نمبر 15 ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اعمال اچھے کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ لوگ ایسے باغ میں ہوں گے، یُحْبَرُونَ، جہاں وہ شاداں اور فرحاں رکھے جائیں گے۔ یعنی جنت کے اندر اللہ رب العالمین پر مسرت زندگی دے گا، آرام دہ زندگی دے گا، ہر طرف ہریالی ہوگی، ہر طرف پرندے چہکتے ہوں گے، کوئی شور و غل نہیں ہوگا، ہر طرف سلامتی ہوگی۔ بھائی دنیا کے اندر آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں اس وقت؟ ڈیفینس میں،
کلفٹن میں. کیوں؟ وہاں ایک تو سیکیورٹی ہے بھرپور، اس کے علاوہ وہاں چرند پرند کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہے، کوئی شور و غل نہیں ہے، پرسکون زندگی ہے، ذہن سکون کے اندر ہے، دماغ سکون کے اندر ہے، دل سکون کے اندر ہے، اطمینان کی نیند لے رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہیں. ایسی زندگی دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آسمانی بادشاہت میں جو تمہیں ماحول ملے گا وہ ماحول بھی دنیا کا ماحول اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. جو نظافت ملے گی، جو رنگینی ملے گی، دنیا کی نظافت اور رنگینی اس کے سامنے بے معنی ہے. اور سب سے بڑھ کر پرمسرت زندگی ملے گی، آرام دہ زندگی ملے گی، آرام طلب زندگی ملے گی. دوستوں میں آپ کے سامنے یہ تعارف رکھ چکا ہوں. جو آسمانی بادشاہت ہے اس کی وسعت کیا ہے؟ آسمان و زمین. آسمانی بادشاہت کی وسعت کیا ہے؟ آسمان و زمین. تو آسمان و زمین جنت ہے، وہاں ہم اپنی وہ تمام خواہشات پوری کر سکیں گے جو ہم یہاں نہیں کر سکیں. وہاں ہم اپنی تمام ان جذبات کو پورا کر سکیں گے جو جذبات جائز جذبات جو یہاں پورے نہیں کر سکے. وہاں ہم اپنے علم کی تسکین کر سکیں گے، وہاں ہم اپنی تحقیق کی تسکین کر سکیں گے. میں نے عام لفظوں میں کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو آسمانی بادشاہت حاصل کر کے آسمانی بادشاہت میں آسمانی بادشاہت کا نیوٹن اور آئن اسٹائن بن کر زندگی گزار سکتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں وہاں آپ کو صرف محل مل گیا، آپ کو باغات مل گئے اور دریا کنارے آپ کا محل ہے، ویٹر آپ کے آس پاس گھوم رہے ہیں. ان معمولی باتوں پہ نہ رہیں. آپ کو اللہ نے دماغ نامی چیز دی ہے، ذہن نامی چیز دی ہے، عقل نامی چیز دی ہے، جہاں اپنے نفس کے تمام تقاضے آپ وہاں پورے کریں گے. بالکل اسی طرح اپنے ذہن کی تسکین کا بھی پورا انتظام وہاں پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.